نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم سے انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ میں ہوں رمیشہ علی۔ نیدرلینڈز کے عام انتخابات کے اندازوں کے مطابق دائیں بازو اور اسلام مخالف سیاستدان گیرٹ ولڈرز نے غیر متوقع فتح حاصل کی ہے۔ انہیں اکثر نیدرلینڈز کا ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ ہے ان کا جارحانہ انداز، شدت پسندانہ سوچ اور اسلام مخالف موقف۔ ولڈرز کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی انتخابی کامیابی کے بعد امیگریشن قوانین کے علاوہ پناہ گزینوں سے متعلق سخت فیصلے کریں گے، جس سے بہت سے حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ گیرٹ ولڈرز نے اسلام مخالف فلم بنانے، مسلمان تارکین وطن، پناہ گزینوں کو ملک سے نکالنے، مساجد بند کرنے اور قرآن پر پابندی لگانے جیسے مہمات کے ذریعے مقبولیت حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں نیدرلینڈز کے سیاسی حلقوں میں بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تاہم موجودہ عام انتخابات میں ان کی جماعت فریڈم پارٹی کا تقریباً 35 نشستوں کے ساتھ بڑی کامیابی حاصل کرنے کا امکان ہے۔ نیدرلینڈز کا وزیر اعظم بننے کے لیے یا حکومت بنانے کے لیے انہیں مزید 76 سیٹوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہوں نے 3 دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر دائیں بازو کا اتحاد بنانے کی تجویز کی ہے۔ نیدرلینڈز میں ویسے تو مذہبی ہم آہنگی ہے اور یہاں کے عام عوام بھی کافی ملنسار ہیں، مگر گیرٹ ولڈرز کی ڈرامائی فتح کے بعد یہاں پر رہنے والے تارکین وطن تشویش کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ان کی رائے جانی۔ کیا آپ پریشان ہیں نیدرلینڈز کے فیوچر کے بارے میں؟ بالکل، مجھے لگتا ہے کہ وائلڈرز کی جیت اور جس قسم کا اس کا ماضی رہا ہے، یہ نیدرلینڈز کے لیے ایک تباہی کا پیش خیم ہے، اور مطلب اس کی جس قسم کی اینٹائی اسلام ٹینڈنسیز رہی ہیں یا پھر اینٹائی امیگرینٹس، وہ بہت زیادہ نمایاں تھی، اور اس کا جتنا ایک بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سرپرائز ہے سب کے لیے۔ ایک ایسا بندہ جو کہ 2 دن پہلے تک پولیٹیکل لینڈسکیپ پر نہیں تھا، اور وہ اچانک کچھ پریزیڈینشیل ٹاکس کے ذریعے اور اس نے اپنے لیے ووٹ سوئنگز کیے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ شدت پسندانہ جو چیزیں ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں معاشرے میں، ہمیشہ فرنجز پہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت عجیب ہے کہ ایک مین سٹریم کے اوپر اس طرح سے ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ ولڈرز کو فتح کیسے حاصل ہوئی اور ان کے وزیر اعظم بننے کے لیے کیا امکانات ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی مراکش سے تعلق رکھنے والے یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کے پروفیسر اور سیاسی مواصلات کے ماہر راشد ازروت سے۔ How possible do you think it is for Geert Wilders or his party PVV to form a coalition government? Well, actually, up until yesterday, it would have been rather impossible for the PVV, the Freedom Party of Geert Wilders, to become part of the government. But actually, this campaign, a lot of things changed. And if you look at the results of yesterday, and if you think about how coalitions are formed and what is actually possible, then actually a coalition with the Freedom Party of Geert Wilders is the most likely option. So that we will have basically a full-fledged right-wing government, which the Netherlands didn't have actually for a very long time. So that is actually very feasible. But the interesting thing actually is that it's not the PVV itself that has the deciding vote in here. So they are the largest party, but since they are at the flanks of the political spectrum, they actually are really depending on the parties that are more to the center, where they are willing to work with them. He usually is, well, very uncivil in the way he addresses, especially indeed Muslims, but he would just not use that language right now. And probably in the perception of a lot of voters, that made him indeed a lot more mild, and so a lot more logical to actually vote for him. And maybe, and this is also what we know from experience in other countries, when populist right-wing parties enter parliament, they generally they get absorbed into the government, and they become a little less extreme. So maybe that will also happen with the Freedom Party. نیدرلینڈز کی 10% آبادی تارکین وطن اور 5% مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو کہ ولڈرز کی کامیابی کے بعد اب اس ملک میں اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ رمیشہ علی، انڈیپینڈنٹ اردو، ایمسٹرڈیم۔